اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسحره ووسيله سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما فآوى صدق الله العلي العظيم. صلوات. یا رسول اللہ فیضان گرامی، رات کافی گزر چکی ہے. جو مطالب پیش کروں گا اسے قبول فرمائیے گا. آپ کو اندازہ تو ہو ہی گیا ہوگا سورہ ضحیٰ کی اس آیت کی تلاوت سے، جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے الم یجدک یتیما فآویٰ. میری 2 روزہ مجالس کا موضوع رہے گا حضرت ابو طالب. آپ کی محبتوں کا ممنون. تو عزیزان گرامی، اللہ قرآن میں فرما رہا ہے الم یجدک یتیما فآویٰ. اے میرے حبیب، کیا آپ کے رب نے آپ کو یتیم پا کے گود نہیں لے لیا؟ تو عزیزان گرامی، یہاں 2 ہستیوں کا تذکرہ ہے. ووجدک ضالًا فہدیٰ ووجدک عائلاً فأغنیٰ. اگلی آیت میں نے 3 آیات کی تلاوت کی، لیکن آخری آیت بھی سن لیجیے اس کی جو میں نے بھی تلاوت کی ہے. کیا آپ کے رب نے آپ کو بے دولت پا کے دولت نہیں دے دی تھی؟ دولت دی تھی حضرت خدیجہ نے، گود لیا تھا حضرت ابو طالب نے. تو عزیزان گرامی، ان 2 افراد کی فعل کو، ان کے عمل کو اللہ نے اپنا عمل کہا. اگر اس بات کو پہنچا سکوں تو اللہ فرما رہا ہے کہ اے میرے حبیب، یہ ابو طالب نے آپ کو گود نہیں لیا، اللہ نے گود لیا. کچھ لوگ تو پہنچ رہے ہیں. عزیزان گرامی، اللہ فرما رہا ہے یہ خدیجہ نے دولت نہیں دی، اللہ نے دولت دی. میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا، جملوں کو غور سے سنیے گا. اللہ کبھی کسی کافر کے فعل کو اپنا فعل نہیں کہتا. ممنون ہو. توجہ فرما رہے ہیں. عزیزان گرامی، آئیے ذرا میں جلدی سے قرآن کریم سے پیش کر دوں. اللہ اپنے حبیب سے فرما رہا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. اے میرے حبیب، یہ جو آپ نے شیطانوں کو کنکریاں ماری ہیں،
حج میں 3 شیطانوں کو کنکریاں ماری جاتی ہیں یا نہیں ماری جاتی ہیں؟ تو عزیزان گرامی حج میں 3 شیطانوں کو کنکریاں ماری جاتی ہیں، اسے کہا جاتا ہے رمی جمرات۔ اللہ فرما رہا ہے وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ اے میرے حبیب، یہ جو 3 شیطانوں کو کنکریاں ماری ہیں یہ آپ نے کنکریاں نہیں ماری، وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اللہ نے کنکریاں ماری ہیں۔ یعنی اتنا جب بلند عمل ہو تو اللہ کہتا ہے یہ عمل آپ کا نہیں اللہ کا ہے۔ اب بہت سے لوگ پہنچ گئے، اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا میرے حبیب یہ آپ نے شیطانوں کو نہیں مارا، اللہ نے مارا ہے۔ تو اب اللہ کو بعض اوقات کسی کا عمل اتنا پسند آتا ہے، اللہ کہتا ہے یہ عمل اس کا نہیں، یہ میرا ہے۔ خالق کو ناز ہے کچھ بندوں کے عمل پہ، تو کوئی ایسے بندے تلاش کرو نا جن پہ خالق ناز کرے۔ توجہ، توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی، خالق ناز کرے کچھ اپنے بندوں کے عمل پہ۔ عزیزان گرامی میں جملوں کو پیش کر رہا ہوں۔ تو جناب ابو طالب علیہ السلام نے اس محبت سے پالا رسول خدا کو کہ اللہ نے کہا کہ اے میرے حبیب آپ کو ابو طالب نے نہیں اللہ نے پالا ہے۔ اب میرے جملے پہنچ گئے عزیزان گرامی، کتنے مقدس ہستی ہیں حضرت ابو طالب کہ ان کا پالنا کو اللہ کو اتنا پسند کہ اللہ کہہ رہا ہے یہ ابو طالب کا نہیں میرا پالنا ہے۔ آپ کو گود عزیزان گرامی، اب میں جلدی جملے پیش کروں گا کہ حضرت ابو طالب کم سن ہے جناب ختم مرتبت، کم سنی ہے حضرت ابو طالب، شروع سے محبت کرتے ہیں۔ چند ہستیاں ایسی ہیں کہ جن کو اللہ نے جناب رسول خدا سے پہلے بھیجا ان کی حفاظت کے لیے۔ ہاں جوڑ کے عرض کروں گا، میرا گلا ساتھ نہیں دے رہا، آپ ساتھ دے دیجئے گا۔ تو عزیزان گرامی کچھ ایسی ہستیاں، حضرت عبد المطلب کو پہلے بھیجا جناب رسول خدا کی حفاظت کے لیے۔ توجہ، حضرت عبداللہ حضرت عامرہ تو ماں باپ ہیں لیکن انہیں بھی حفاظت کے لیے بھیجا۔ حضرت ابو طالب کو، حضرت فاطمہ بنت اسد کو، ان 5 ہستیوں کو پہلے بھیجا میرے حبیب کی حفاظت کرنا۔ چلتے رہیے گا، آپ کو پہلے بھیجا تاکہ میرے حبیب کی حفاظت کریں، اور کچھ ہستیوں کو بشارت دی کہ کوئی محمد آنے والے ہیں، جیسے جناب خدیجہ، اے خدیجہ کسی سے شادی نہ کیجیے گا، ہم کسی محمد کو بھیجنے والے ہیں۔ کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں، جو رشتہ آتا جناب خدیجہ کے لیے جناب خدیجہ فرماتی چچا جان منع کر دیجیے ہمیں رشتہ قبول نہیں۔ آپ کے چچا بار بار کہتے بہترین سرداروں کے رشتے آ رہے ہیں، کیوں رشتہ قبول نہیں؟ کہا چچا ہمیں بشارت ہے، اللہ نے بشارت دی ہے کوئی آخری نبی آنے والے ہیں۔ ہاتھ جوڑ کے ایک جملے کو پیش کر رہا ہوں، جو بہترین بیویاں تھیں اللہ نے ان کا انتخاب کیا ائمہ کی ماں بننے کے لیے۔ 12 اماموں کی مائیں، بہترین کائنات کی افضل ترین بیویاں، اللہ نے ان کا انتخاب۔ اور اگر کسی بیوی نے جناب فاطمہ کی ماں بننا ہو، اب توجہ فرما رہے ہیں، اب سوچئے اس بیوی کی عظمت کیا ہوگی۔ اللہ نے جناب خدیجہ کا میں ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا، میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو اس محبت سے سن رہے ہیں۔ تو عزیزان گرامی کم سنی ہے جناب سرور کائنات کی، جناب ابو طالب علیہ السلام کے پاس لوگ آئے مکے میں، اے ابو طالب آپ سید بطحا ہیں، مکے کے القاب میں سے ایک لقب بطحا، مکے کی سرزمین پہ قحط ہے، بارش نہیں ہو رہی، آپ دعا تو کیجئے کہ بارش ہو جائے۔ توجہ، تو جناب ابو طالب علیہ السلام نے ختمی مرتبت کو گود میں لیا، ایک مرتبہ کعبے میں لائے، آپ کی پشت کو کعبے سے لگایا، کہا اے رب کعبہ تجھے اس بچے کا واسطہ مکے والوں پہ بارش برسا دے۔ عزیزان گرامی جناب ابو طالب نے سرکار ختمی مرتبت کا تب واسطہ دیا جب ابھی اعلان رسالت بھی نہیں ہوا، جب کوئی نہیں جانتا تھا۔ آپ نے کہا پروردگارہ اس بچے کا واسطہ بارش برسا دے، اور اسی وقت بارش ہو گئی۔
جب مدینے میں پیغمبر منبر پہ تھے تو کچھ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بارش نہیں ہو رہی، آپ دعا کر دیجئے. آپ نے ہاتھوں کو بلند کیا، کہا پروردگارا میرا شہر ہے، میرے ماننے والے بارش برسا دے. ابھی ہاتھ نیچے نہیں آئے تو بارش ہونے لگی. پیغمبر مسکرانے لگے. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ اتنا تبسم فرما رہے ہیں، کیا بات ہے؟ کہا مجھے چچا یاد آ گئے. جب میں چھوٹا تھا میرے چچا میرا واسطہ دیتے تھے، اب جب جوان ہوں میں چچا کا. آپ سلامت. سب مل کے جواب دیجیے گا، دونوں ہاتھ بلند کر کے اونچی آواز سے. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی. اب سوچیے عظمت حضرت ابو طالب علیہ السلام کیا ہے. آپ سلامت رہیں جو لوگ پہنچ رہے ہیں. میں آپ کی محبتوں کی نظر کر رہا ہوں تو کم سنی جناب ابو طالب علیہ السلام جناب رسول خدا کی کم سنی میں تب سے واسطے دے رہے ہیں. اب پتہ چلا یہ واسطے دے کے دعا مانگنا بدعت نہیں ہے. میں ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا. تو جناب میں تھوڑا سا اگر وقت زیادہ لوں تو چلیں گے نا. رات بہت ہوئی اس لیے سوال کر رہا ہوں. گرامی حضرت ابو طالب علیہ السلام کم سنی جناب ختمی مرتبت کی اور ایک ایک بات کا لحاظ رکھتے. جناب فاطمہ بنت اسد سے جب سوال کیا تھا نا جناب یہ الغدیر صاحب الغدیر علامہ امینی مرحوم علامہ عبد الحسین امینی 1970 میں انتقال ہوا. انہوں نے 20 جلدوں پہ لکھی ہے الغدیر. مولا امیر کی ولایت کو 20 جلدوں میں ثابت کیا. پورا نام ہے الغدیر فی الکتاب والسنت والادب. اس کی جلد نمبر 5 میں 11 جلد چھپی ہیں. میرے پاس 11 ہیں. پھر ان کا انتقال ہوا، صدام ملعون آ گیا، وہ کتاب چھپ نہیں سکی باقی. تو جناب اس کی جلد نمبر 5 میں لکھا کہ ایک مرتبہ جناب عبد المطلب نے جناب ابو طالب سے فرمایا کہ ابو طالب آج رات آمنہ کے گھر میں ولادت ہے، فاطمہ بنت اسد سے کہیے آمنہ کے گھر چلی جائیں. کیونکہ جناب عبداللہ تھے نہیں، مجمع کی توجہ رہے. تو ایک مرتبہ جناب عبد المطلب پیغمبر اسلام کے دادا نے فرمایا آمنہ کے گھر میں آمد ہے، فاطمہ بنت اسد سے کہیے آمنہ کے گھر چلی جائیں. جناب فاطمہ بنت اسد وہیں پہ رہیں. رات میں توجہ مجمع کی. 17 ربیع الاول کی شب ہے. ایک مرتبہ گھر واپس آئیں. کہا اے ابو طالب آپ کو آپ کے بھتیجے کی مبارک ہو، کائنات میں اتنا خوبصورت بچہ کسی نے نہیں دیکھا ہوگا. بچہ تمام آلائشوں سے پاک ہے. جو لوگ پہنچ رہے ہیں وہ پہنچ رہے ہیں. منبر پہ کھل کے نہیں بیان کر سکتا. عظمت رسالت ہے، معصومین کی عظمت میں کھل کے نہیں پڑھ سکتا. کہ تمام آلائشوں سے پاک. جیسے عام بچے ہوتے ہیں ویسا نہیں. بچہ ناف بریدہ پاک و پاکیزہ آیا ہے. ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے. حضرت فاطمہ بنت اسد نے جناب ابو طالب سے کہا ابو طالب بہت خوبصورت بچہ، تمام آلائشوں سے پاک و پاکیزہ بچہ آیا. آتے ہی سجدہ کیا، تسبیح بجا لایا. ایک جلد نمبر 5 الغدیر صاحب الغدیر علامہ عبد الحسین امینی نے لکھا ہے. جناب ابو طالب نے مسکرا کے جناب فاطمہ بنت اسد اپنی زوجہ کو دیکھا. کہا اے فاطمہ میں آپ کو بھی ایک ایسے ہی بچے کی بشارت دیتا ہوں. آپ سلامت. آپ جی توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی. اب آئیے ذرا میں الفاظ مکمل کر. میرے جو بھائی پہنچ گئے ان سب کو مولا سلامت رکھو. بھائی توجہ جو پہنچ گئے ان سب پہ سلام. میں نے بھی جملے مکمل بھی نہیں کیے تھے، نعرے بھی آ گئے. سارے مجمع کی توجہ. لوگ کہتے ہیں رسول خدا کے پاس علم غیب نہیں تھا، علی مرتضیٰ کے پاس علم غیب نہیں تھا. ان کے تو چچا بتا رہے ہیں. آپ جی توجہ
توجہ رہے گی میرے ساتھ؟ عزیزان گرامی میں نے کہا کہ میں نے جملہ مکمل ہی نہیں کیا ہے. جو علامہ امینی نے الغدیر کی جلد نمبر 5 پہ لکھا، بڑا مفصل باب ہے، 70 سے زیادہ صفحے جناب ابو طالب پہ ہیں. جملے کو مکمل سن لیجئے، ایمان میں اضافہ ہو جائے گا. میں ہاتھ جوڑ کے جملے پیش کر رہا ہوں. تو ایک مرتبہ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے کہا، اے فاطمہ بنت اسد، میں آپ کو بھی ایک ایسے ہی بچے کی بشارت دیتا ہوں. یہ جتنی خوبیاں میرے بھتیجے میں دیکھی ہیں اس میں بھی ہوگی جو آپ کے گھر آئے گا. آج سے 30 برس بعد، ابھی بھی جملہ مکمل نہیں ہوا، خدا کی قسم دونوں کے سن میں 30 برس کا فاصلہ ہے. حضرت ابو طالب علیہ السلام نے فرمایا، اے فاطمہ بنت اسد، آج سے 30 برس بعد آپ کے گھر میں بھی ایک ایسا ہی بچہ ہوگا، ساری خوبیاں یہی ہوگی، الا النبوہ، سب کچھ ہوگا، بس نبی نہیں ہوگا. آپ سلامت رہے. جو مولا کے نام پہ خوش ہوتے ہیں نا، میرا خون بڑھا دیتے ہیں. جانے گرامی، مولا کائنات آپ سلامت رہے. جو لوگ یہاں پہ اس محبت سے رات کے 12:30 بجے سن رہے ہیں، میرا پڑھنے کا جی کر رہا ہے. تو جانے گرامی، حضرت ابو طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ ساری خوبیاں صفات اس میں بھی ہوگی. وہ نبی نہیں ہوگا لیکن یہ ساری خوبیاں ہوگی. ہاتھ جوڑ کے آخری آدمی تک سارے بچے کی توجہ. کچھ صحابہ نے آ کے رسول خدا سے کہا، یا رسول اللہ، ہم آپ کے پاس آ رہے تھے، علی نے روک لیے. کہا بھی قریب نہیں جاؤ، وہی آ رہی. آپ لوگ تو پریشان ہو گئے. مولا امیر علیہ السلام نے فرمایا، رک جاؤ، بھی وہی نازل ہو رہی ہے، رسول خدا پہ وہی نازل ہو رہی ہے. کہا یا رسول اللہ، پھر ایک مرتبہ کہنے لگے، اب جا سکتے ہو، جبرائیل چلے گئے. کہا بلاؤ میرے بھائی علی کو. پیغمبر مسکرانے لگے. الکافی ہماری بھی بڑے بڑے جلیل القدر علماء فقہاء نے اس کو لکھا. ایک مرتبہ مسکرا کے فرمایا، میرے بھائی علی کو بلاؤ. کہا یا علی، آپ نے روکا تھا؟ کہا ہاں یا رسول اللہ. اب سارے صحابہ دیکھ رہے، ارے یہ ہم تو سوچ رہے تھے ہمیں ہی ہمیشہ پیغمبر اسلام ٹوکتے ہیں، آج علی کو ٹوکیں گے، یہ تو اور زیادہ خوش ہو رہا ہے. کہا یا علی کیوں روکا تھا؟ کہا یا رسول اللہ، جبرائیل کھڑے تھے. تو ایک مرتبہ سرور کائنات نے کہا، جملے کو ضائع نہ کیجیے گا، ہاتھ جوڑ کے جملے کو پیش کر رہا ہوں، خون جگر دے رہا ہوں. ایک مرتبہ مولا علی نے کہا کہ میں نے خود دیکھا جبرائیل آپ کے سامنے وہی پیش کر رہے تھے. کہا یا علی، انک تسمع ما اسمع وترى ما ارى، جو میں دیکھتا ہوں آپ بھی دیکھتے ہیں، جو سنتا ہوں. توجہ فرما رہے ہیں بھائی، مجمع چلتا رہے گا. آپ سلامت رہیں. آپ سب جی عزیزان گرامی، جناب سرور کائنات نے فرمایا، یا علی، جو میں سنتا ہوں، جو میں دیکھتا ہوں، وہ آپ بھی سنتے ہیں، آپ بھی دیکھتے ہیں. اب پتہ چلا اوروں میں علی میں بڑا فرق ہے. سارے علی کے قدموں کی خاک ہے. علی مولا ہے. جناب گرامی، یہاں پہ جناب ابو طالب علیہ السلام دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، اے فاطمہ بنت اسد، بالکل یہ تمام خوبیاں آپ کے گھر میں بھی آئیں گی. بے انتہا اسی وقت بشارت دے دی، آپ کے گھر میں آئے گی. اور کہا کہ اب کیا کیا، بچپنے سے جناب سرور کائنات کے بچپنے سے دونوں کو، چچا کو اور چچی کو بہت زیادہ محبت تھی. بڑے ہوتے رہے جناب سرکار ختمی مرتبہ جناب فاطمہ بنت اسد جناب ابو طالب کے گھر آ گئے، لے آئے وہ. اور ایک جملے کو سن لیجیے گا، میں مصائب پہ نہیں آیا. حضرت عبد المطلب علیہ السلام کی، سرکار ختمی مرتبہ کے دادا، جب ان کا آخری وقت پیغمبر کے انگلی پکڑ کے طواف کر رہے تھے کعبے کا، جیسے گرے تو سب نے اٹھایا کہ سردار کی، مکے کے سب سے بڑے سردار گر گئے ہیں. 160 برس سے زیادہ سن تھا حضرت عبد المطلب کا. تو ایک مرتبہ سب نے کہا کہ ہم باہر لے جاتے ہیں، لوگ طواف کر رہے ہیں. تو ختمی مرتبہ نے فرمایا، باہر نہیں، کعبے کے اندر لے جائیں. کعبے کے اندر دروازہ کھولا، خانہ کعبہ کے اندر لے آئے. سارے بیٹی بیٹیوں کو خبر ہو گئی کہ حضرت عبد المطلب کا آخری وقت ہے.
تو ایک مرتبہ سارے بیٹے بیٹیاں جناب عبد المطلب کے الٹی طرف کھڑے تھے. آپ خانہ کعبہ کے اندر لیٹے ہیں, چلتے رہیے گا, اور آپ کے دائیں طرف ہیں ختمی مرتبہ جو اس وقت 8 برس کے ہیں, آپ کے قریب بیٹھے ہیں. اور ایک مرتبہ آپ نے سارے بیٹی بیٹیوں کو دیکھنے کے بعد آواز دی, ابو طالب کہاں؟ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں. ایک مرتبہ آواز دے کے کہا, ابو طالب کہاں؟ ابو لہب نے کہا, مجھے کہہ دیجئے کہ تجھ سے کام نہیں. توجہ, ابھی ابو لہب نے کفر کا اعلان نہیں کیا, مجمع نہیں ہے سارا, ابھی تبت یدا ابی لہب سورہ نہیں آیا. بھئی پتہ نہیں مجمع پہنچے گا نہیں پہنچے گا. عزیزان گرامی, ابھی ابو لہب نے پیغمبر اسلام کی توہین نہیں کی, ابھی باپ کا فرما بردار ہے. حضرت عبد المطلب نے کہا تجھ سے کام نہیں ہے, ابو طالب کو بلا. جناب صفیہ جو بیٹی تھی جناب ابو طالب کی بہن تھی, گئی کہ ابو طالب بابا بلا رہے ہیں. سارے بیٹے بیٹیاں بیٹھے تھے کہ ابو طالب میرے قریب آئیے. پیغمبر کا ہاتھ لیا, جناب ابو طالب کے ہاتھ میں رکھا کہ ابو طالب محمد کو اپنے بیٹوں جیسا سمجھیے گا, بھتیجا نہ سمجھیے گا, اولاد کی طرح محبت کیجئے گا. میں وصیت کر کے جا رہا ہوں, اسے عبداللہ کا نہیں اپنا بیٹا سمجھیے گا. حضرت ابو طالب نے کہا بابا میرا آپ سے وعدہ, اپنے بچوں سے زیادہ محبت میں محمد کو دوں گا. بابا میرا آپ سے وعدہ, میں کبھی ان کو محسوس نہیں ہونے دوں گا کہ یہ یتیم ہے, میں وہ محبت دوں گا. جناب سرکار ختمی مرتبہ نے یتیمی کاٹی تھی. اب صحیح بخاری کی ایک روایت کو پیش کرنے لگا ہوں, اگر سننا پسند فرمائیں گے. صحیح بخاری ہے بھائی, اس مقام پہ بالکل صحیح ہے, تو مجمع چلتا رہے. شیعہ سنی دونوں کتابوں میں روایت ہے, تھوڑے سے الفاظ میں رد و بدل ہے, لیکن اب میں صحیح بخاری کے الفاظ کو پیش کر رہا ہوں کہ سارے صحابہ کہتے ہیں پیغمبر نے مسجد نبوی میں صحابہ کے مجمع میں فرمایا, کافل الیتیم کا ہاتھین معی فی الجنہ. کافل یتیم کی کفالت کرنے والا. جو لوگ پہنچ گئے ان پہ سلام. پیغمبر اسلام نے 2 انگلیاں اٹھائیں اپنے سیدھے ہاتھ کی, جیسے وی کا سائن بنایا جاتا ہے, کہ کافل الیتیم کا ہاتھین معی فی الجنہ, یتیم کی کفالت کرنے والا میرے ساتھ جنت میں ایسے جائے گا جیسے یہ 2 انگلیاں ساتھ رہتی ہیں. آج تمام یتیم خانوں کے باہر لکھا ہے, صحیح بخاری میں صحیح حدیث لکھی ہے. بڑے بڑے علماء مفتی اس حدیث کو سناتے ہیں, صحیح بخاری میں لکھا ہے, حبیب خدا نے فرمایا یتیم کو پالنے والا میرے ساتھ جنت میں ایسے جائے گا 2 انگلیاں جیسے ساتھ رہتی ہیں. تو مجھے کہہ لینے دیجئے, ایک عام یتیم کو پالنے والا, عام یتیم کو پالنے والا پیغمبر کے ساتھ جنت میں جائے, اور جس نے کائنات کے عظیم ترین یتیم محمد کو پالا ہو, ان ابو طالب کے متعلق کیا خیال ہے؟ حیدری ممنون. اب آپ کو الفاظ پہنچ گئے تھے سارے گرا. یہ وہ الفاظ ہیں کہ جس میں سب مسلمان کہتے ہیں حبیب خدا نے فرمایا یتیموں کی کفالت کرنے والا. ایک عام یتیم کو پال لے تو جنت میں چلا جائے. میرے جملے پہنچ رہے ہیں, عام یتیم کو پالے تو جنت میں چلا جائے, اور جس نے کائنات کے سب سے عظیم یتیم کو پالا ہو. مسلمانوں کیا بات ہے, کیوں علی کے بغض میں ان کے بابا کے اتنے دشمن ہو گئے ہو. میں وہ جملے میں نہیں پڑھنا چاہتا جو لوگوں نے نقل کیے ہیں, کیا کہ نہیں ابو طالب جنت میں نہیں جائے. کیوں؟ ایسا نہیں کہ میں خدا کی قسم بغیر تعصب کے جملہ عرض کر رہا ہوں, اگر حضرت ابو طالب کسی اور کے باپ ہوتے نا تو صبح سے شام تک لوگ قصیدے لکھتے رہتے. حضرت ابو طالب کا بس ایک جرم ہے, علی کے بابا ہے. سب مل کے جواب دیں.
میرے جملے پہنچ رہے تھے جانے کے؟ بغض مولا علی کا ہے، سارا بغض نکال رہے ہیں جناب ابو طالب علیہ السلام سے. پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے ہیں. میں جملے پہ غور کر لیجیے گا. تو اب یہاں پہ اب میں راویوں کے نام نہیں لوں گا، میرا تجربہ تھوڑا سا برا ہے. بعض نام میں نے بھی کراچی میں کسی سن میں کہیں کسی مقام پہ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ بعض لوگوں کے نام ایسے ہیں، نام لے کے برائی کر دو تو جیل چلے جاؤ، تعریف کر دو تو جہنم جاؤ. میرے جملے بہت رہے تھے جانے کے نام. میں ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا، میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو اس محبت سے سن رہے ہیں. جانے کے نام یہ میں راویوں کے نام نہیں لوں گا، ایک آدھے کا نام لے بھی سکتا ہوں. کچھ لوگ ہاتھ باندھ رہے خدا کا واسطہ، تو کل کی مجلس بھی پڑھنا چاہ رہا ہوں میں، خدا کا واہ ہے، تو اس لیے احتیاط کرو بہت زیادہ. تو جانے کے رامی اب یہاں پہ کیا ہے کہ 3 راوی ہیں جنہوں نے روایت کی ہے کہ آخری وقت تھا جناب ابو طالب کا، مکہ تھا. میں نام نہیں لوں گا، آپ پہنچ جائیے گا. تو مکہ تھا، جناب ابو طالب کے پاس سارے قریش کے سردار جمع تھے. کیوں؟ جناب ابو طالب قریش کے سردار تھے، تو سارے سردار جمع. وہاں پہ لکھا ہے کہ جناب ختمی مرتبہ تشریف لائے اور ایک مرتبہ اپنے چچا کو گلے لگایا، رونے لگے اور دائیں کان میں کہا چچا جان کلمہ پڑھ لیجئے میں آپ کی شفاعت کر دوں گا. یہ بھی صحیح بخاری میں ہے. توجہ سارے مجمع کی توجہ. دائیں کان میں فرمایا چچا جان کلمہ پڑھ لیجئے میں شفاعت کر دوں گا. تو ایک بات تو ثابت ہو گئی، شفاعت ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں، شفاعت ہے تو پیغمبر شفاعت کریں گے نا. تو آپ نے فرمایا کہ چچا جان آپ کلمہ پڑھ لیجئے میں آپ کی شفاعت کروں گا. تو وہاں پہ لکھا یہ ہے کہ قریش کے سارے وہاں سردار جمع تھے، اور جن جو راوی ہیں ان میں سے ایک بھی سردار نہیں پہنچا سکا. میں یہ بات نہیں پہنچا پایا. بھئی جب قریش کے سارے سردار جمع تھے تو تم وہاں پہ کیا کر رہے تھے؟ نہ تم سردار ہو، اب پہنچ گئے، جو پہنچ رہے ان پہ سلام. بھئی جب روایت میں لکھا قریش کے سارے سردار جمع تھے، ابو طالب سردار تھے، باقی سارے سردار جمع تھے. ایک مرتبہ جناب ختمی مرتبہ دائیں کان میں کہا. بھئی ان میں سے ایک تو بھی مسلمان بھی نہیں ہوا تھا جو پہنچ رہے ہیں. سارا یہ ہے. وہ کہہ رہے ہیں بانے کے لیے مشکل ہوگی اتنا نہ کھولیے. بھئی میں بہت ڈھکے چھپے الفاظ میں پیش کر رہا ہوں. جو راوی ہے نا ان میں سے ایک ابھی مسلمان ہی نہیں ہوا تھا. وہ مکے میں 8 ہجری میں مسلمان ہوا ہے، مدینے میں 8 ہجری میں مسلمان ہوا ہے، اور یہ مکے کا واقعہ. وہ ابھی تک پکا کافر تھا. جو لوگ پہنچ رہے ہیں جیتے رہے، وہ بھی مسلمان ہی نہیں ہوا تھا. اور روایت کر دی جو پہنچ رہا ہے. تو ایک راوی وہ کہ جو ابھی مسلمان ہی نہیں ہوا تو وہ وہاں تھا نہیں. دوسرا راوی وہ سرداروں میں ہے ہی نہیں کہیں، نہ وہ اس کا باپ بھی کبھی سردار نہیں بنا تھا. توجہ میں بہت زیادہ کھولنا نہیں چاہ رہا، آپ لوگ پتہ نہیں مجھے جوش دلائے چلے جا رہے ہیں. تیسرا بچہ تھا. اور سرداروں میں تو کیا کر رہا تھا بھائی؟ جہاں سارے سردار بیٹھے بچوں کو وہاں کیا کام تھا؟ تو کوئی حسن و حسین تھا؟ میں ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا، جیتے رہے آپ جو آخر تک ہاتھ بلند ہیں. اچھا جانے کہ اب راوی سارے کہہ رہے ہیں کہ کان میں کہا، کان میں کہا. مثال کے طور پہ میں ممبر پہ مثال کے طور پہ پانی کو بلاؤں، کان میں کچھ کہوں گا، مثال کے طور پہ پانی ٹھنڈا ہے یہ جو، تو میں ان کو سنانا چاہ رہا ہوں نا. میں کان میں کہوں گا اس لیے تاکہ دوسرے نہ سنیں. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے. اچھا جانے کہ رامی کان میں وہ بات کہی جاتی ہے جو دوسروں کو سنانا مقصود نہ ہو. ہاتھ جوڑ کے سارے مجمع کی توجہ، جو پہنچ گئے ان پہ سلام. مجھے تعجب ہے مسلمانوں پہ، سننے پہ آتے ہیں تو کان میں کہیں بات سن لیتے ہیں.
اور نہیں سنتے تو غدیر میں توجہ فرما رہے ہیں. سننے پہ آتے ہو تو کان میں کہیں بات سن لیتے ہو. غدیر میں چیخ چیخ کے اعلان ہو رہا من کنت مولا. کسی نے پوچھا توجہ فرما رہے ہیں. ایک صاحب سے غدیر کے بعد پوچھا تھا آپ تو غدیر میں تھے. اس نے کہا ہاں تھا. تو آپ نے نہیں سنا غدیر میں کیا ہوگا؟ میں دور تھا. پتہ نہیں لوگ بہت نہیں. تو کہا میں دور بیٹھا تھا, میں اتنا زیادہ تھا, مجھے کہاں آواز آنی تھی. دوسرے صاحب نے پوچھا آپ تو سب سے آگے بیٹھے ہوئے تھے, آپ نے تو بخن بخن بھی کہا تھا, میں نے تو نام بھی نہیں لیا, آپ تو سب سے آگے بیٹھے تھے, تو آپ نے تو دیکھا ہوگا. کہا دیکھا تھا. تو آپ نے سنا تھا؟ کہا سنا بھی تھا. کہا کیا کہا؟ کہا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا, دن دہاڑا تھا, سورج سر پہ تھا, مجھے نہیں پتا سورج کی روشنی زیادہ تھی یا علی کے چہرے کا نور. آپ سلام آپ کو بھائی میں یہ میرے بزرگ ہیں جس جوش سے نعرہ لگاتے ہیں مجھے حضرت حبیب یاد آ رہا ہے. میں مجمع میرے ساتھ ساتھ چلتا رہے گا, میں بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا, وقت ہے بھی تھوڑا بہت. یہ آخری مجلس ہے آج کی, بلکہ اگلا دن شروع ہو گیا اب تو. ادارے کے نامی دیکھیں میں جو جملے پیش کر رہا ہوں تو سننے پہ آتے ہیں نا تو کان میں کہیں بات سن لیتے ہیں, اور سننے پہ نہیں آتے. غدیر میں چیخ چیخ کے اعلان ہو رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو سننا نہیں بھی چاہتا وہ اپنے مطلب کی شاید خدا نہ کرے بات بنا دیتا ہے. یہ کہا ہوگا. اب آئیے ذرا جملے پیش کر رہا ہوں. اور اگر کہہ بھی دیا تھا پیغمبر اسلام نے چچا جان کلمہ پڑھ لیجئے میں شفاعت کر دوں گا, تو شیعہ عقیدے میں یہ لکھا ہے آخری وقت میں مومن کو کلمہ دہراؤ. تلقین اسے پڑھائی جاتی ہے جو با ایمان ہو, بے ایمان کو نہیں. میرے جملے پہنچ گئے ہیں. مومن کو آخری وقت میں کہو کہ اللہ کا نام لے, 14 کے نام لے, سیدہ کا نام لے, بار بار مولا حسین کا نام دہراؤ. تو کہا مولا کیوں؟ کہا پھر موت میں آسانی ہوگی, آنے والے فرشتے کو بھی پتہ ہوگا اچھا یہ ان کا ہے. پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے ہیں. میں جملہ روک کے کہنے لگا ہوں, سخت ہے تھوڑا, اس کو برداشت کر لیجئے گا. آپ لوگوں سے نہیں کہہ رہا ہوں, جو آن لائن سن رہے ہیں, جو سن رہے ہیں مجھے بھی پتا کون کون سن رہا ہے. تو عزیزان گرامی میں محبتوں کا آپ کی بے انتہا ممنون. عزیزان گرامی اب آئیے ذرا, سب نے لکھا ہے کہ سرور کائنات مدینے میں حضرت فاطمہ بنت اسد مولا امیر کی والدہ گرامی حضرت ابو طالب کی زوجہ, تو جب ان کا انتقال ہوا مدینے میں تو سرور کائنات جنت البقیع میں خود لے کے آئے, اپنی ابا اڑھائی. اور جب مولا امیر نے کہا تھا نا کہ یا رسول اللہ, کہ مولا رسول خدا نے سوال کیا یا علی میں نے کبھی اتنا غمگین نہیں دیکھا. کہا یا رسول اللہ میری ماں کا انتقال ہو. تو آپ نے فرمایا یا علی مت کہیے آپ کی ماں, بلکہ کہیے یا رسول اللہ آپ کی ماں. میں مذاہب پہ نہیں آیا ابھی, 2-4 جملے سن لیے. میں جانتا ہوں آنکھوں میں آنسو آئیں گے, لیکن کیا کروں, مجبور ہوں, مجھے پیش کرنا میرے موضوع سے متعلق ہے. تو ایک مرتبہ جناب ختمی مرتبہ ننگے پاؤں آئے, اپنی ابا اتاری, کا میری چچی کو میری ابا اڑھا دو, کفن پہ میری ابا اڑھا دو. کہا رک جاؤ, جنازے میں 70 تکبیرات پڑھی. مسائل شیعہ میں لکھا ہے, ہماری بڑی بڑی شیعہ حدیثی کتابوں میں موجود ہے کہ حضرت فاطمہ بنت اسد کے جنازے پہ 5 واجب ہیں, 5 تکبیرات واجب ہیں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. 5 تکبیرات واجب ہیں. رسول خدا نے جناب فاطمہ بنت اسد کے جنازے میں 70 تکبیرات, بار بار جنازہ پڑھاتے, پھر روتے, پھر کہتے جنازہ دوبارہ پڑھو. کہا میری چچی کا مقام وہ ہے
جتنی تکبیرات پڑھی جائیں کم ہے. کسی صحابی کے 10 تکبیرات نہیں پڑھائی ہیں. جناب فاطمہ بنت اسد کی 70 تکبیرات، حضرت حمزہ کی 70 تکبیرات، جناب جعفر طیار کی 40 تکبیرات، باقی سب کی بھائی میں تفصیل میں نہیں جا رہا. تو ایک مرتبہ خود جنازے کو کاندھا دیا، لے کے آئے. میں مصائب پہ نہیں آیا، جنت البقیع میں آئے کہا رک جاؤ، ابھی جنازہ نہ اتارنا، پہلے میں قبر میں چلا جاؤں. قبر پہ ہاتھ لگا کہا ہے قبر یہ میری چچی آ رہے، اگر میری چچی نے شکایت کی تو میں خود حساب لوں گا. پھر ایک مرتبہ ہاتھوں سے لیے قبر میں رکھا، پھر سرہانے بیٹھے. ہاتھ جوڑ کے جملے کو پیش کر رہا ہوں، کسی کے ذہن میں کوئی شک آئے تو کوئی شک کے ساتھ نہ جائے، میں بڑا سخت جملہ پڑھنے والا ہوں. وہاں سرہانے بیٹھے، سارے صحابہ کہتے ہیں پیغمبر کو دیکھ رہے ہیں، کبھی اتنا غمگین نہیں دیکھا اس طرح سے. کبھی کوئی ماں کو یاد کرتا ہے اپنی چچی کو، کہا میری ماں کے بعد یہ میری ماں تھی، مجھے جس محبت سے پالا. ایک مرتبہ بیٹھے ہیں، کہا کہ ابنوں کے آپ کا بیٹا. سب نے سوال کیا یا رسول اللہ معاملہ کیا ہے؟ کہ فرشتوں نے پوچھا من ربو کے آپ کا رب کون ہے؟ میری چچی نے کہا اللہ جل جلالہ ربی، اللہ جل جلالہ میرا رب ہے. کہ من نبیوں کے آپ کا نبی کون ہے؟ میری چچی نے میری طرف اشارہ کیا محمد، اللہ کے رسول میرے نبی ہیں. کہ من اماموں کے آپ کا امام کون ہے؟ چچی نے میری طرف دیکھا، میں نے کہا ابنوں کے آپ کا بیٹا. چچی جان کہہ دیجئے میرا بیٹا ہی میرا امام ہے. ہاتھ جو کبھی نعرہ نہ لگائیے گا. او مسلمانوں، جس علی کے ماں باپ کا علی کی ولایت کے بغیر گزارا نہیں، تو تیرا میرا آپ جی توجہ فرما رہے ہیں. علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا. میرے جملے پہنچ گئے تھے جانے کے نام میں. کائنات میں کسی کا بھی اللہ رسول اور علی کے بغیر گزارا پتہ نہیں. میرے جملے سخت تو نہیں تھے، کسی کو گراں تو نہیں گزرے تھے جانے کے نام میں. سارا مجمع ہے میرے ساتھ. جانے گرامی اب یہاں پوری دنیا کے اندر مولا علی علی ہے. میں آج جو جملے میں پتہ نہیں آگے بڑھوں نہ بڑھوں مجھے خود سمجھ میں نہیں آ رہے. جانے گرامی حضرت ابو طالب علیہ السلام نے جس طرح پیغمبر اسلام کا دفاع کیا ہے، کائنات میں کوئی کسی کا دفاع نہیں کر سکتا. میں جن جملوں پہ ختم کرنا چاہ رہا تھا، اور کل انشاءاللہ تفصیل سے زندگی کے کچھ حالات مکے کے پیش کرنا چاہوں گا. میدان گرامی ایک جملے کو سن لیجئے گا. رسول اکرم نے پہلے دن سے کہا اگر کوئی خاتون ایمان قبول کر لے اور شوہر کافر رہے تو ان کا اب نکاح ٹوٹ جائے گا، شادی ختم ہو جائے گی. سارا مجمع نہیں ہے، ہاتھ جوڑ کے پیش کر رہا ہوں. عزیزان گرامی سرور کائنات نے ساری خواتین سے کہا اگر تم ایمان لے آؤ، شوہر ابھی بھی کافر ہے، تم الگ ہو جاؤ، نکاح ٹوٹ گیا. توجہ، سارے مسلمانوں نے لکھا ہے سب سے پہلے جناب فاطمہ بنت اسد نے کہا میں آپ کی رسالت کو مانتی ہوں. تو پیغمبر نے کیوں نہیں کہا چچی جان الگ ہو جائیے؟ چچا ایمان نہیں لا، اس کا مطلب ہے مسلمان جاہل ہے. علی حق، علی حق، علی حق، علی حق. میرے جملے سخت تو نہیں ہے، میرے جملے بہت رہتے جانے کے نام ہے. جانے کے نامی جناب سرکار ختمی مرتبت نے سب کے پوری زندگی جناب فاطمہ بنت اسد جناب ابو طالب کے ساتھ رہے. بڑھاپے تک دونوں کی شادی نے کبھی نہیں کہا کہ چچی جان آپ تو ہر جگہ پہ نمازوں میں آگے آگے ہیں. پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں ہے. ایک آدمی حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ میں جیسے ہی پہنچا مکے تو میں نے دیکھا کہ ایک آدمی بہت خوبصورت وجیح ہے، نماز پڑھ رہا ہے. ساتھ میں ایک بچہ کھڑا ہے اور پیچھے ایک برقع پوش بی بی کھڑی ہے. یہ تین نماز پڑھ رہے ہیں اور تین حفاظت کے لیے کھڑے ہیں. میں نے پوچھا بھئی یہ کون ہے؟ کہ وہ میرا بھتیجا محمد ہے، وہ میرا بیٹا علی ہے اور وہ محمد کی زوجہ خدیجہ ہے.
آپ لوگ پہنچ گئے؟ تو حضرت ابو ذر کہتے ہیں میں نے پوچھا آپ کون ہے؟ کہا میں ابو طالب۔ کہا یہ ساتھ میں جو بہت قوی طاقتور پہلوان کھڑا یہ کہا یہ میرا بھائی حمزہ۔ کہا یہ جوان کون ہے؟ کہا یہ جعفر طیار۔ کہا آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ کہا ہم ان کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اسلام کے ساتھ سب سے بڑی ٹریجڈی یہی ہوئی ہے، جو فرسٹ کلاس مسلمان تھا اسے کافر بنا دیا، جو تھرڈ کلاس کافر تھا آپ جی سب مل کے جواب دیجیے گا۔ آپ سب توجہ فرما رہے ہیں؟ میں نے میرے جملوں پہ مجمع ہے نا ابھی تک میرے ساتھ؟ فرسٹ کلاس مسلمان کو کافر بنا دی، تھرڈ کلاس کا میں نے تو نام بھی نہیں لیا ہے۔ اچھا اس کے بھی نسلوں میں بھی ویسے ہی لوگ آتے رہے ہیں، نہیں پہنچ رہے نہیں پہنچ رہے ہیں۔ تو بنو امیہ کے سارے شجرے کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، ممبر سے بیان بھی نہیں ہو سکتا۔ عزیزان گرامی یہاں اتنی قربانیاں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جب دیکھا حضرت ابو طالب سفید ریش کے ساتھ کھڑے کا، خبردار قریب نہ آنا میرا بھتیجا محمد ہے۔ عزیزان گرامی کئی مقامات پہ ملتا ہے جناب ابو طالب نے گریبان میں ہاتھ ڈالا۔ میں اکثر سوچا کرتا تھا یہ روک کیسے لیتے ہیں؟ سفید ریش حضرت ابو طالب کی، سفید مونچھیں، سفید بھویں، سفید بال، اتنی طاقت آتی کیسے ہے کہ گریبان میں ہاتھ ڈال کے بٹھا دیتے ہیں؟ پھر میری نگاہوں میں خیبر کا ڈر آ گیا، فاتح خیبر کے باپ میں دم نہ ہو تو کیسے؟ علی حق 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 علی حق۔ توجہ فرما رہے ہیں جانے کے نام؟ حضرت ابو طالب کی قربانیاں بہت زیادہ ہیں۔ بس میں ایک واقعے کی طرف اشارہ کروں گا، اس کے بعد پھر مسائب پہ آ رہا ہوں۔ رات کا 1 بج گیا ہے، ایک واقعے کی طرف، یہ فضائل کا، یہ ایک واقعہ پڑھوں، سارا مجمع ہے میرے ساتھ؟ دینیات کی چوتھی کتاب میں فیڈرل بورڈ نے یہ واقعہ لکھا ہے۔ آپ لوگ پاکستانی کی دینیات پڑھتے ہیں نا؟ میں بچوں کو پتا ہوگا، میں نے بچوں سے پوچھا تو پورے پاکستان میں پڑھایا جاتا ہے دینیات میں چوتھی کلاس میں حضرت حمزہ کا ایمان لانا پڑھا ہے؟ مسلمانوں کو بتا رہا ہوں، میں اپنا عقیدہ نہیں پڑھ رہا ہوں، ناراضی ہو گئے آپ لوگ تو۔ وہاں پہ لکھا حضرت حمزہ کا ایمان، کیسے ایمان لا؟ حضرت حمزہ شکار سے آئے تھے، دیکھا پیغمبر کی پیشانی سے خون بہہ رہا۔ کہا بھتیجے کیا ہوا؟ کہا چچا جان کچھ نہیں۔ کہا نہیں مجھے بتائیے۔ کہا وہ ابو جہل نے مجھے پتھر مارا، میں طواف کر رہا تھا، پیشانی سے خون آنے لگا۔ کہا میں ابھی آپ کا بدلہ لے کے آتا ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ جناب حمزہ ایک مرتبہ تشریف لائے، بازو پہ کمان تھی، کمان اتاری اور کمان ایک مرتبہ ابو جہل کے ماری ساری پسلیاں توڑ دی۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں، کمان سے ساری پسلیاں توڑ دی۔ واپس آئے کہا بھتیجے میں نے آپ کا بدلہ لے لیا۔ تو مسلمانوں نے لکھا یہ ہے، دینیات میں بھی ہے، تاریخ کی کتابوں میں بھی بھائیوں کے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ جناب ختمی مرتبہ نے فرمایا چچا جان مجھے آپ کی مدد کی ضرورت نہیں، اگر آپ میری مدد کرنا چاہتے ہیں تو میرا دین قبول کر لیجئے۔ تو وہیں جناب حمزہ نے کہا مجھے کلمہ پڑھا لیجئے، میں آج سے مسلمان ہو رہا ہوں۔ توجہ، سارے مجمع کی توجہ، میں نے پوری دینیات سنا دی، آپ خاموش بیٹھے۔ بھئی یہ پاکستان کے فیڈرل بورڈ نے لکھا ہے، چوتھی کلاس دینیات میں لکھا، یہ حضرت حمزہ ایمان لا۔ حضرت حمزہ نے پلٹ کے ایک دفعہ نے کہا بھتیجے میں نے آج پہلی مرتبہ مدد کی ہے، آپ کو مدد قبول نہیں، وہ جو دوسرا چچا بچپنے سے مدد کر رہا ہے اس سے کیوں نہیں کہتے ایمان لاؤ؟ توجہ فرما رہے ہیں ذہن کریں؟ میری آواز زیادہ تو نہیں ہے، اذیت تو نہیں کر رہی۔ حضرت ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ علیہ السلام سے نہیں کہا کہ چلو یہ ہمارا ایمان ہمارا عقیدہ نہیں ہے، ہمارا عقیدہ حضرت حمزہ کا رتبہ بہت عظیم ہے۔ حضرت گرامی لیکن بھائی کہتے ہیں کہ نہیں
اب سوچئے جناب حمزہ جانتے تھے نا بھائی کا مقام کیا ہے. بھائی میں کل مکمل کروں گا لیکن ایک جملہ سن لیجیے. حق الیقین میں علامہ محمد باقر مجلسی نے اور دیگر بڑے بڑے جید علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اوصیاء میں سے تھے. وسیع پتہ نہیں میرے جملے پہنچے یا نہیں پہنچے. یعنی عام ہستی نہیں، ان کا رتبہ اور مقام کچھ اور ہے. میں کل انشاءاللہ تفصیل سے پیش کروں گا. آج یقین میں نے مسلسل سفر کرتا رہا اور میں کل رات ہم لوگ سندھ سے آئے، میں پوری رات نہیں سویا ہوں، چند گھنٹے ملے ہیں. میری یقین مانی جو حالت ہے میں نے پھر بھی کوشش کی خون جگر آپ کی خدمت میں پیش کروں. توجہ فرمانے سے زیادہ نہیں، بس بھئی ایک روایت مصائب کی، زیادہ سے زیادہ 2. آپ جانتے ہیں نا کہ یہ ایام مولا سجاد کے ایام. مولا سجاد پوری زندگی گریا کرتے ہیں. جب بھی مولا کے سامنے پانی لایا جاتا تھا مولا پانی دیکھتے ہی فرماتے قتل ابن رسول اللہ عطشانا. جیسے ہی پانی وضو کا آتا، پینے کے لیے پانی آتا، مولا کے گھر میں خادم بہت تھے، مولا پانی دیکھتے کہتے ہائے میرے بابا پیاسے مارے گئے، ہائے نواسہ رسول کو پیاسا ذبح کر دیا گیا. میں رونے میں بخل نہ کی جگہ میں جانتا ہوں ایک بچ چکا ہے، زیادہ سے زیادہ 10 منٹ کی زحمت دوں گا، رونے میں بخل نہ کیجیے گا. عزیزان گرامی میں جانتا ہوں لوگ دور دور سے آئے ہیں، آپ سب لوگ جناب سیدہ کو برسہ دینے آئے ہیں. مولا سجاد کے سامنے ملتا ہے، جب بھی پانی رکھا جاتا گریا کرتے، کھانا رکھتے مولا گریا کرتے. یہاں تک ملتا ہے کہ مولا کے چاہنے والے ہیں منہال، شام کے رہنے والے ہیں، انہوں نے مولا کو قید میں دیکھا تھا. جب دیکھا نا مولا کو زنجیروں میں تو مولا سے کچھ باتیں ہوئیں، مولا کے چاہنے والے بنے، عاشق بنے، شیعہ ہوئے، مولا کو بہت زیادہ عقیدت سے ماننے لگے. پھر جب مولا کو رہائی ملی کہ مولا میں آپ سے ملنے مدینے آؤں گا. جب آئے نا مدینے پہنچے، ایک مرتبہ سوال کیا، مولا کے گھر آئے، کہا سید الساجدین کہاں ہے؟ تو وہ دیکھتے تھے مولا ہمیشہ گریہ کرتے رہتے ہیں. انہوں نے مولا سے سوال کیا تھا، کہا بھئی مولا باغ میں گئے ہیں ہم نے. مولا کا ایک باغ تھا، اس میں 500 کھجور کے درخت تھے. منہال کہتے ہیں بہت خوشی ہوا میرے مولا سیر کے لیے گئے ہیں. کہ میرا بڑا دل خوش ہوا، کربلا کے موت مولا کبھی خوش نہیں ہوتے. جیسے میں باغ میں پہنچا دیکھا جو وہاں پہ پانی بہ رہا تھا، مولا پانی کے سامنے ابا بچھائے بیٹھے ہیں اور گریہ کر رہے ہیں. منہال نے کہا مولا آپ باغ میں سیر کے لیے آئے تھے، یہاں پہ بھی گریہ کر رہے ہیں. کہ منہال جب میں بہتا پانی دیکھتا ہوں مجھے کربلا یاد آ جاتی ہے، مجھے میرے بابا بہت یاد آتے ہیں. تو اب منہال سے برداشت نہیں ہو، مولا جب بھی آؤں آپ گریہ کر رہے، مولا مجھ سے آپ کا رونا برداشت نہیں ہوتا. مولا بہت گریہ کرتے تھے. کہا مولا کب تک گریہ کیجئے گا؟ مولا اتنے برس بیت گئے آپ کے بابا کی شہادت کو. جناب سید الساجدین نے سر اٹھا کر منہال آپ نے مجھ سے انصاف نہیں کیا. منہال نبی یعقوب کے 12 بیٹے تھے، ایک یوسف آنکھوں سے دور ہوا، جناب یعقوب نے رو رو کے آنکھیں گوا دی. منہال میرے ایک دن میں 18 یوسف مارے گئے، جن میں سے ہر آدمی بے مثال تھا. ان میں کوئی عباس میرے چچا تھے، کوئی میرا بھائی علی اکبر تھا، قاسم، اون و محمد. مولا نے نام گنوائے. جناب منہال کے آنسو بہنے لگے. تو منہال نے ایک مرتبہ کہا مولا لیکن شہادت تو آپ کی میراث ہے. حضرت منہال کوشش کر رہے ہیں کہ مولا کو کسی طرح سے مولا کا گریہ رک جائے. جناب منہال سے برداشت نہیں ہوتا تھا، مولا اتنا گریہ کرتے ہیں. کب مولا لیکن شہادت تو آپ کی میراث ہے. مولا نے فرمایا ہاں منہال آپ بھی صحیح کہتے ہیں، شہادت ہماری میراث ہے، لیکن منہال ماں و بہنوں کے ساتھ
پھپھیوں کے ساتھ بازاروں میں جانا، شرابی کے دربار میں جانا، کیا یہ بھی ہماری میراث ہے؟ منہال میں کبھی بھی شام کو نہیں بھلا سکتا۔ منہال نے کہا کہ مولا سب سے سخت وقت کہاں گزرا آپ کو؟ مولا نے 3 مرتبہ روک کے فرمایا الشام الشام الشام۔ آپ نے مصائب سن رکھا ہے، بس بھئی میرا آپ سے وعدہ ہے کہ ان جملوں پہ ہر آنکھ میں آنسو آئے گا۔ مولا نے فرمایا شام میں؟ کب مولا شام میں کیوں اتنا رونا آیا؟ سب سے آپ کے بابا کی شہادت تو کربلا میں ہوئی، علی اکبر کی شہادت کربلا میں، عباس کی شہادت کربلا میں، شام میں کیوں؟ کہا میری پھپھیاں بازار میں کھڑی تھی، ہاتھوں میں پتھر تھے، باغیوں کے نعرے، علی کی بیٹیاں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بھائی رونے میں بخل نہ کیجئے گا۔ مولا سجاد کو بلند آواز سے رونے والا ظالم ماتمی بہت پسند ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم شبیر کے۔ بھائی میں مکمل کر رہا ہوں، میں 2 سے 4 منٹ کی زحمت دوں گا۔ کم مولا شام میں؟ ہاں سب سے زیادہ سخت وقت شام میں تھا۔ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں اگر دیکھ سکے نہیں تو آنکھیں بند کر کے ذرا چلیے مدینے۔ کم مولا بازار تو کوفے میں بھی تھا، لیکن شام میں کیوں اتنا رونا آیا؟ مولا نے فرمایا کوفے کا بازار سجایا نہیں گیا تھا، کوفے والوں کو پتہ نہیں تھا علی کی بیٹی آ رہی ہے۔ شام میں بازار سجایا گیا، بدماشوں کو بلایا۔ میں کیسے پڑھوں آپ کے سامنے کہ ہر آدمی نعرہ لگا کے کہتا باغیوں کی بہنیں آئی ہیں۔ بھئی اگر دیکھ سکے تو سب میٹر دیکھیے گا، یہ رومال ہے۔ اگر میں آپ میں سے کسی کے چہرے کی طرف رومال پھینکوں چہرے پہ تو کیا کریں گے؟ فوراً ہاتھ چہرے کے سامنے آ جائے گا۔ جانتے ہیں کیوں چہرہ نازک ہوتا ہے؟ فوراً ہاتھ چہرے کے سامنے آئے گا کہیں چہرے پہ رومال نہ لگ جائے۔ اور اگر پتھر آ رہے ہو، ہاتھ بندھے ہو، پتھروں کو کیسے روکا جائے؟ اور اگر چھوٹی چھوٹی بیویاں، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مکمل کروں یہ مصائب یہ رہنے دوں؟ پڑھوں آگے؟ پڑھوں؟ بھئی میں مکمل کر رہا ہوں، میں 2 سے 4 منٹ کی زحمت دوں گا۔ میں جانتا ہوں بہت رات ہو گئی، آپ سڑک پہ بیٹھ کے مجلس سن رہے ہیں، لیکن آپ اپنے گھر پہ جا کے بستر پہ لیٹ جائیں گے نا۔ کوئی ایسا تو نہیں ہے جسے بستر نہ ملے، کوئی ایسا تو نہیں جسے پانی نہ ملے۔ ہائے حسین کی یتیمہ۔ اجرکم اللہ۔ بس بھئی آخری جملے سن لیجیے، اجرکم اللہ۔ بھئی آخری جملے سن لیجیے، ہاتھ جوڑ کے پیش کر رہا۔ اب اس سے آگے مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا، آپ سے رویا نہیں جا رہا۔ مولا سجاد جب بھی مدینے میں بازار میں نکلتے نا شام کے وقت، مدینے والے اپنے کشتوں پہ جانوروں پہ کپڑا ڈال دیتے تھے، مولا سے گوشت دیکھا نہیں جاتا تھا۔ ایک قصاب قصائی تھا، بھول گیا میرے مولا کے آنے کا وقت ہو گیا، اس نے بھی کپڑا نہیں ڈالا تھا جانور پہ۔ جیسے مولا نے دیکھا نا گوشت ہے، خون بہ رہا ہے، مولا نے کربلا کا رخ کیا، بلند آواز سے کہا ہائے میرے بابا مارے گئے۔ قصاب نے فوراً کپڑا ڈالا، کہا مولا مجھے معاف کر دے، میں بھول گیا تھا آپ کے آنے کا وقت ہو گیا ہے۔ مولا کربلا کے بعد گوشت نہیں دیکھ پاتے تھے۔ ایک مرتبہ اس نے کہا مولا مجھے معاف کر دے۔ مولا نے کہا سوال کروں جواب دو گے؟ سید سجاد آپ آل رسول ہیں، کیا سوال ہے؟ مولا نے کہا تو نے اسے ذبح کرنے سے پہلے پانی پلا دیا تھا، پانی پلا دیا تھا۔ مولا آپ کے جد کی سنت ہے، جانور کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا جاتا ہے۔ مولا میں نے پانی پلا دیا تھا۔ مولا نے دوسرا سوال کیا تو نے خنجر تیز کر لیا تھا؟ جب ذبح کیا خنجر تیز تھا، چھری تیز تھی؟ کہ ہاں مولا آپ کے جد نے فرمایا، رسول خدا کی حدیث ہے، خنجر تیز کر کے جانور کو ذبح کرو۔ میرے مولا نے رو کے تیسرا اور آخری سوال کیا، یہ بتا کوئی اور جانور دیکھ تو نہیں رہا تھا؟
جب تو اس جانور کو ذبح کر رہا تھا کہا نہیں مولا ہم چھپا کے ذبح کرتے ہیں. مولا نے کربلا کا رخ کیا کہا بابا وہ کیسے مسلمان تھے, نہ آپ کو پانی پلایا نہ خنجر تیز کیا, میری پھپھی 70 قدم کے فاصلے پہ اللہ